خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی، 14 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق 9 اور 10 ستمبر کو 19 خوارج باسل جہنم کیے گئے۔ شمالی وزیرستان میں کارروائی، 4 خوارج مارے گئے، بنوں میں 1 دہشت گرد ہلاک ہوا۔ اسلحہ بھی برآمد، ہلاک دہشت گرد متعدد حملوں میں ملوث تھے۔ سیکورٹی فورسز کا بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خلاف عزم واضح۔ وزیراعظم شہباز شریف اسرائیلی فضائی حملوں کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے قطر روانہ۔ وزیراعظم دوحہ میں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے اور قطری قیادت اور عوام کے لیے پاکستان کی گہری ہمدردیاں اور مکمل حمایت کا اظہار کریں گے۔ وفد میں نائب وزیراعظم سینیٹر محمد اسحاق ڈار بھی شامل۔ وزیراعظم کا دورہ قطر کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت، مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا عکاس ہے۔ امریکی ریاست یوٹا میں صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی قدامت پسند رہنما چارلی کرک قاتلانہ حملے میں ہلاک۔ مشتبہ قاتل گرفتار۔ چارلی کو اس وقت فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا جب وہ یوٹا ویلی یونیورسٹی میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چارلی کو 200 گز کے فاصلے سے گولی ماری گئی۔ چارلی کرک کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ امریکی صدر نے کہا کہ سیاسی انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ چارلی کرک جیسے عظیم امریکیوں کو نازیوں سے تشبیہ دی گئی۔ یہ بیانیہ امریکہ میں دہشت گردی کا باعث بن رہا ہے، اسے بند ہونا چاہیے۔ چارلی کے قتل کے سوگ میں وائٹ ہاؤس سمیت دیگر سرکاری عمارتوں پر اتوار تک قومی پرچم سر۔ جنوبی پنجاب میں دریائے چناب سے تباہی کی داستانیں رقم۔ جلال پور کو بچانے کے لیے گیلانی ایکسپریس وے پر شگاف ڈال دیا گیا۔ درجنوں آبادیاں زیر آب، سینکڑوں گھر، ہزاروں ایکڑ پر تیار فصلیں تباہ، ہزاروں افراد پھنس گئے۔ عصمت پور بند ٹوٹنے سے پانی درجنوں بستیوں میں داخل۔ شیرشاہ فلڈ بند پر پانی کی سطح بلند۔ جلال پور پیروالا میں متاثرین کو ریسکیو کرتے ہوئے کشتی الٹ گئی، ایک بچی جاں بحق، دیگر افراد کو بچا لیا گیا۔ کشتی میں 20 افراد سوار تھے۔ ملتان کے فلڈ بند میں لیکیج، انتظامیہ کی دوڑیں لگ گئی۔ عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت بند کے لیکیج روکنے کے لیے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ سیلابی پانی جلال پور پیروالا میں امیدیں اور خواب بہا کر لے گیا۔ تاحد نگاہ پانی ہی پانی، سینکڑوں بستیاں اجڑ گئی، ہر طرف تباہی، خوف و ہراس۔ سیلاب میں تاحال پھنسے افراد، بے بسی کی تصویر۔ ریسکیو کیے گئے افراد کا کہنا ہے کہ ہزاروں افراد پھنسے ہیں، کئی علاقوں میں لاشیں تیر رہی ہیں، ہر کوئی پانی کے رحم و کرم پر ہے۔ ABN نیوز سیلابی پانی میں محصور افراد تک پہنچ گیا۔ دریائے راوی اور دریائے چناب کے سیلابی ریلوں نے کبیر بالا کے 122 دیہاتوں کو لپیٹ پہ لے لیا۔ کئی سرکاری عمارات دریا برد، اربوں روپے کے فش فارمنگ سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئی۔ مائی سپورہ بند ٹوٹنے سے کئی مواضعات صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ پاک پتن میں دریائے ستلج کی سیلابی صورتحال تاحال برقرار۔ 1 لاکھ متاثرین کے لیے 17 ریلیف کیمپ اور 8 خیمہ بستیاں قائم۔ ہیڈ اسلام کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، نشیبی علاقے زیر آب، پانی فصلوں اور گھروں میں داخل، لوگ نقل مکانی پر مجبور۔ ہیڈ سلمان کی اور ہیڈ اسلام پر اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر مریم اورنگزیب جلال پور پیروالا پہنچ گئیں۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی نگرانی۔ جلال پور پیروالا کے سیلاب متاثرین کو ریسکیو کرنے کے لیے 4 ہیلی کاپٹروں کی مدد لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی نگرانی میں جلال پور پیروالا میں انخلا کے لیے کشتیوں سے ریسکیو آپریشن شروع۔ متاثرین سے شناختی کارڈ طلب کرنے پر مریم اورنگزیب پولیس افسران پر برس پڑی، کہا یہ وقت شناختی کارڈ چیک کرنے کا نہیں۔ ABN نیوز کی خبر پر مریم نواز کا نوٹس، سیلاب متاثرین سے زائد کرایہ وصول کرنے والے نجی کشتی مالکان گرفتار۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ فلڈ ایریاز میں تمام نجی کشتیاں سخت پولیس نگرانی میں چلیں گی، پرائیویٹ کشتیوں کو ادائیگی حکومت کرے گی۔ عوام میں تقسیم پیدا نہ کریں، سیلاب سے اکیلے نہیں نمٹ سکتے، قوم کا تعاون ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو، کہا غلطیوں کی نشاندہی کریں، بلا وجہ تنقید نہ کریں، تمام انتظامات مکمل، ہماری ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے۔ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، قائد کے اصولوں پر عمل کر کے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ اللہ مشکل وقت میں پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کابینہ ارکان کے ہمراہ مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خوانی کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم وفات انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کا بانی پاکستان کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری کا عوام پر قائد اعظم کے انصاف، مساوات، رواداری اور جمہوریت کے ویژن سے رہنمائی لینے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قائد اعظم کی سیاسی میراث ہی پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور فلاح کا راز ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا قائد اعظم کے افکار، ایمان، اتحاد اور تنظیم کے بغیر منزل حاصل نہیں ہو سکتی۔
वज़ीर आला पंजाब के अहकामात नजरअंदाज, रावलपिंडी में गरां फरोश हरकत पे आ गए, मसनूई महंगाई का जिन बाहर आ गया, सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, टमाटर तीसरी सेंचुरी क्रॉस कर गया, शहरी शदीद परेशान, दुकानदारों का कहना है कि सब्जी मंडी में रोजाना निर्ख तब्दील हो रहे हैं, शहरियों का हुकूमत से फौरी एक्शन और रिलीफ देने का मुतालबा। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आटे की कीमतों में भी रिकॉर्ड इजाफा, 15 किलो आटे का थैला 1250 से बढ़कर 1870 रुपए का हो गया। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर पर कब्जे की जंग, रात का मेंबरान काउंसिल गुत्थम गुत्था, पुलिस ने तमाम मेंबरान को गिरफ्तार कर लिया। नर्सिंग काउंसिल की सदर फरजाना जुल्फ़िकार और जवाद अमीन सदारत के दावेदार, वजारत सेहत के डिप्टी सेक्रेटरी को सेक्रेटरी का चार्ज दे दिया गया। मजिस्ट्रेट भी मौका पर पहुंच गए। ज़राए के मुताबिक वजारत सेहत हुकाम भी अदालती हुक्म के बरक्स अहकामात देते रहे। ECL से नाम निकलवाने का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का एडवोकेट ईमान मजारी से तल्ख मुकालमा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं कोई ऑर्डर पास करूंगा तो मिस मजारी नीचे जाकर प्रोग्राम कर देंगी। डिक्टेटर बैठा है, आपको मुंह बंद रखना चाहिए, अदब के दायरे में रहना चाहिए। आपने कमेंट कर दिया मैं जज नहीं डिक्टेटर बैठा हुआ हूँ, क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। मैंने जो बात की है वो जाती हैसियत में है, उसका असर क्लाइंट के केस पर नहीं होना चाहिए। मुझे आइन ने आज़ादी इज़हार राय दी, मैंने वही इस्तेमाल किया। खेल खेल में गोलियां चल गई, कोट मोमिन मडराजा में मैच से वापसी पर 2 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। नामालूम अफराद ने आतिफ और रिहान को गोलियां मार दी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। पकाड़ा के इलाके रिनाला खुर्द और अबीबाबाद के दरमियान 2 माल बरदार ट्रेनें टकरा गई। असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर इंजन तले दबकर जा भाग, 1 शख्स जख्मी। एक ट्रेन का इंजन और कोचर पटरी से उतरकर उलट गई। ट्रेन ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुल्क में गैस नए घरेलू कनेक्शंस पर पाबंदी खत्म। वफाकी वज़रा अली परवेज मलिक और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अली परवेज मलिक ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। आवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शंस का इजरा किया जाएगा। RLNG दरामदी LPG से 35% तक सस्ती होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि काबीना इजलास में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। जुड़वा शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में आशोब चश्म की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ने लगी। बाजारों और मेडिकल स्टोर्स पर आशोब चश्म की अद्वियात की किल्लत, शहरी महंगे दामों गैर मेयारी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। आंखों के माहिर डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। महकमे सेहत का कहना है कि आशोब चश्म से बचाव के लिए मुसाफा और करीबी राब्ते से गुरेज किया जाए।